الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ ساری تعریف بڑھائی اور بزرگی سزاوار ہے اس پرمیشور کے لیے جو ہمارا پالنہار ہے، جو ان داتا ہے، جو پربھو ہے، ہم سب کا پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر جنہوں نے ہر دور میں اللہ کے بندوں تک ان کی اپنی زبانوں میں اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا، اور اس پیغام کو بندوں تک پہنچانے کا طریقہ بھی سکھایا۔ عزیز ساتھیوں، پچھلے 2 جمعوں سے اسلامک ٹرمینالوجیز پر ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور اس میں 2 جمعوں میں بھی میں نے آپ کے سامنے اسی شبد، اسی اصطلاح کے اوپر بات کی، اسلام۔ اور اس کا معنی ہم نے دیکھا کہ اسلام کا مطلب ہوتا ہے سمرپن، شرن میں آنا، سبمیشن، اوبیڈینس، اطاعت گزاری، فرما برداری، اور پیس یعنی شانتی۔ اور پھر اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کی اور ان کے ترجمے آپ کے سامنے رکھے، جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک قابل قبول دین صرف اسلام ہے۔ تو پھر اس کا ہم نے جب ٹرانسلیشن دیکھا تو ٹرانسلیشن یہ ہوا کہ پرمیشور کے نزدیک دھرم کیول سمرپن ہے۔ دھرم اور دین کا اگر ہم آسان الفاظ میں ترجمہ کریں تو زندگی گزارنے کا طریقہ، وے آف لائف۔ تو یعنی وہ جو اوپر والا ہے، وہ جو سب کا پربھو ہے، اللہ جسے کہتے ہیں، پرمیشور جسے کہتے ہیں، اس کے نزدیک زندگی گزارنے کا جو قابل قبول طریقہ ہے وہ صرف اور صرف سمرپن ہے، سبمیشن ہے، اوبیڈینس ہے نا۔ اور پھر میں نے آپ کے سامنے ایک اور آیت بھی رکھی تھی کہ جس کسی نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کیا تو وہ اس کے پاس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو اختیار کرے گا تو وہ اس کے پاس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اس کا پھر میں نے آپ کے سامنے اور مزید ترجمہ کیا ہے نا، اور پھر آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ جو کوئی سمرپن یعنی ایشور کی اچھاؤں کے انوسار سمرپن کرنے کے علاوہ اور کوئی دھرم ہے نا، یا اور کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ اگر اختیار کرتا ہے، اگر اپنا لیتا ہے، تو پرمیشور اس سے وہ طریقے کو قبول نہیں کریں گے، سویکار نہیں کریں گے، اور وہ پرلوک میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا، ہے نا۔ تو یہ بات جب ہم اس طرح ایسے الفاظ میں اور ایسی زبان میں بولتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی جو ہندی بھاشا جانتے ہیں اور بولتے ہیں تو انہیں سمجھ میں آتی ہے، تو پھر انہیں اس
آیت میں بتائے جانے والے پیغام کو پہلے تو وہ سمجھتے ہیں اور پھر وہ پیغام انہیں اپنا بھی محسوس ہوگا، کیونکہ یہی وہ شکشا ہے جو پراچین کال میں ویدوں میں دی گئی ہے، پھر اپنشدوں میں دی گئی ہے، پھر گیتا میں دی گئی ہے، اور اس کے بعد بھی یعنی اس کے درمیان بھی اور اس کے بعد بھی جتنے پیغمبر آئے، جتنی کتابیں نازل ہوئیں، چاہے ہمیں ان کے نام نہیں معلوم ہیں، ان میں بھی یہی شکشائیں دی گئی ہیں، اور پھر جو کتابوں کے نام ہمیں معلوم ہے جو بعد کو آئی ہیں، جیسے تورات ہے اور انجیل ہے، تو ان میں بھی یہی شکشائیں پائی جاتی ہیں، ہے نا۔ تو جب لوگوں کو سمجھ میں آئے گا تو وہ ریلیٹ کر سکیں گے، یہ تو ہمارے دھرم کی سچی تعلیمات کی اور سچی شکشاؤں کی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال اس حوالے سے پھر میں نے اور ایک دو باتیں آپ کے سامنے مزید یہ بھی رکھی تھی کہ اسلام اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے، اپنی اچھا سے پرمیشور کے آگے جھک جانے کو کہتے ہیں، یعنی انسان کی اس میں اپنی خود کی مرضی ہوتی ہے نا، اور زبردستی کسی کو کسی کے سامنے نہیں جھکایا جا سکتا ہے نا، اور اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور پھر بہرحال میں نے آپ کے سامنے یہ بات فائنلی کنکلوڈ کی تھی لاسٹ ٹائم کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قرآن کی آیتیں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، ہے نا، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے نا، اور پھر ایک اور آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے سندیشتہ ہیں، ہے نا، پروکتا ہیں، ان سے پرمیشور ان کو آدیش دے رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو ستیہ ہے وہ پرمیشور کی طرف سے ہی ہے، وہ تمہارے پرمیشور کی طرف سے ہے نا، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے ہے یہ، یعنی تم جسے ہمارا رب سمجھ رہے ہو، کوئی اور خدا سمجھ رہے ہو، وہ ہمارا اور کوئی اور دوسرا خدا نہیں ہے، وہ تمہارا ہی رب ہے، اور جو حق ہم بتا رہے ہیں وہ تمہارے ہی رب کے پاس سے آیا ہے۔ اور پھر آگے وہ بات بتائی گئی ہے کہ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، یہ آزادی پرمیشور دے رہے ہیں کہ اب جس کا جی چاہے وہ مانے اور جس کا جی چاہے وہ انکار کرے۔ تو یہ جو آزادی ہے یہ اللہ کی پرمیشور کی ہی دی ہوئی آزادی ہے کہ جسے چاہیے تو وہ اس جیون میں اسے اپنائے، اسے مان لے، اسے سویکار کرے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، اور جس کا جی چاہتا ہے وہ منمانی زندگی گزارے، اسے پرلوک میں دنڈ دیا جائے گا، ہے نا، اسے جو عذاب دیا جائے گا، جو سزا دی جائے گی، وہ پرمیشور طے کرے گا، وہ اللہ طے کرے گا، اور وہ مرنے کے بعد آخرت جسے کہتے ہیں عربی میں، یعنی پرلوک، ہے نا، اس جیون میں وہاں پر پہلے حساب کتاب ہوگا، ہے نا، نیائے دیوس ہوگا، اور اس نیائے دیوس کو نیائے تلا استھاپت کیا جائے گا، میزان قائم کیا جائے گا، کب؟ قیامت کے دن، ہے نا، اور پھر جو اعمال ہیں وہ تولے جائیں گے، یعنی منشیہ نے جو کاریہ کیے ہیں اپنے جیون میں وہ تولے جائیں گے اس نیائے تلا میں، اور ایک پلڑا ہوگا، ہے نا، یعنی یہ تو ہماری سمجھ میں آنے کے لیے یعنی ان چیزوں سے مثالیں دی گئی ہیں جن کو ہم کمپریہنڈ کر سکتے ہیں، جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں، ہے نا۔ تو ایک طرف جیسا ایک ترازو ہوتا ہے، میزان ہوتا ہے نا، ایک نیائے تلا ہوتا ہے، تو اس کے اندر، ہے نا، ایک طرف ہماری نیکیاں ڈالی جائیں گی، ہمارے پنیہ ڈالے جائیں گے، اور دوسری طرف ہماری برائیاں، ہمارے پاپ ڈالے جائیں گے، اور پھر، ہے نا، جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، وہ جنت میں جائے گا یا وہ سورگ میں جائے گا، اور جس کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہو جائے گا اور وہ جہنم میں جائے گا، نرک میں جائے گا، ہے نا۔ تو یہ بہرحال یہ جو ہونا ہے سزا دینے کا جو کام ہے نا، یا پھر اچھائیوں کا جو صلہ ہے، اس کا بہترین بدلہ ہے وہ دینے کا کام، یہ مرنے کے بعد ہوگا۔ کچھ تو یہاں پر بھی اس کا حساب کتاب ہوتا ہے، یہاں پر بھی، ہے نا، ہماری اچھائیوں کی اور پنیہ کی کے بدلے کی شکل میں ہمیں چیزیں ملتی ہیں، اور کچھ سزائیں بھی ہمیں یہاں ملتی ہیں، لیکن جو فائنل سیٹلمنٹ ہے وہ مرنے کے بعد ہوگا۔ تو میں نے آپ کو اس حوالے سے یہ بات بتائی تھی کہ اس جیون میں اگر کسی نے پرمیشور کی آگیا کو سویکار نہیں کیا اور اس کے آگے سمرپن نہیں کیا تو کسی کو اسے دنڈ دینے کا ادھیکار نہیں ہے،
کوئی اسے سزا نہیں دے گا۔ ہاں، ملک کو چلانے کے لیے ایڈمنسٹریشن ہوگا، اس کا اپنا قانون ہوگا، اس میں جرائم ہوں گے، اور وہ اگر کوئی پبلک کرائم کرتا ہے تو پھر اس کی عدالت میں پیشی ہوگی، اس پر کارروائی ہوگی، اور پھر اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو عدالت اسے فیصلہ سنائے گی اور اسے سزا دے گی، ہے نا۔ یہ ایک اور چیز ہے، لیکن یہاں دین پر چلنے کی بات ہو رہی ہے نا۔ دین کسی نے کوئی اور اپنا لیا اور اختیار کر لیا، یعنی دھرم کسی نے کوئی بھی سویکار اگر کر لیا تو پھر وہ اس کی اپنی مرضی ہے، اور کون دھرم پر کتنا پھر چلتا ہے، یعنی سویکار کرنے کے بعد پھر اس پر کتنا پرسنٹ عمل کرتا ہے، وہ بھی تو ایک امپورٹنٹ چیز ہے نا۔ تو پھر یہ بھی حساب کتاب کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے نا، کہ ہم حساب کتاب کرتے بیٹھیں کہ مطلب کس کی نیت کتنی ٹھیک ہے نا، کس نے کتنا پرسنٹ عمل کیا، اور پھر کون جنت میں جا رہا ہے، کون جہنم میں جانے والا ہے۔ یہ میرے اور آپ کا کام نہیں ہے نا، انسانوں میں سے یہ کسی کا بھی کام نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے کچھ باتیں ریکیپ آپ کے سامنے کی تھی پچھلے 2 جمعوں کی، جو میں نے اسلام شبد کے اوپر ہے نا، اس اصطلاح کو جو میں نے سلیکٹ کیا تھا اس بات کو شروع کرنے کے لیے ٹرمینالوجیز میں سے، تو اسلام پر ہم نے کچھ یہ ساری باتیں جو ہے اب تک کر لی ہیں۔ اب عزیز ساتھیوں، اسی سے جڑا ہوا اگلا ایک شبد میں لوں گا، ایک نیکسٹ ٹرم میں لوں گا، اور وہ ہے مسلم۔ بہت ایزی ہے اب اس ورڈ کو سمجھنا، کیونکہ اب اسلام کا ڈیفینیشن آپ کے سامنے آ چکا ہے، تو پھر اب اسلام کو ماننے والا ہوا مسلم۔ اسلام کا مطلب ہوا سرنڈر کرنا، سبمیشن، ہے نا۔ اب کس کے آگے؟ اللہ کے آگے، پرمیشور کے آگے، یہوہ، گاڈ، ٹھیک ہے، ہم جو بھی نام سے اسے پکارتے ہیں، اس سب سے بڑی شکتی کے آگے سمرپن کر دینا، اپنی اچھاؤں کو اس کی اچھاؤں کے آگے نچھاور کر دینا، اس کی آگیا کا پالن کرنا، ہے نا، اس کے فرما بردار بن کے رہنا، یہ اسلام ہے۔ تو ایسا کرنے والا ویکتی، ایسا کرنے والا انسان عربی میں مسلم کہلائے گا۔ یہی بات ہے نا، یعنی جس کسی نے اللہ کے احکام کو سویکار کر لیا، ہے نا، اللہ کو اپنا رب مان لیا، اور اسی کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کا اس نے خود اپنی مرضی سے ارادہ کر لیا، تو وہ ہو گیا مسلم، ہے نا۔ جس کسی نے پرمیشور کی آگیا کا پالن کرنے کا نشچے کر لیا، عربی میں اسے کہیں گے مسلم۔ وہ فرما بردار بن گیا، ہے نا، اوبیڈینٹ ہو گیا، وہ سبمٹ کر دیا اس نے، سرنڈر کر دیا اس نے۔ وہ جتنے میں نے آپ کو اور بھی یعنی سینونیمز کے ساتھ میں وہ جو الفاظ بتائے ہیں کہ اسلام کا مطلب کیا ہے، وہ سب کو آپ رکھ کر دیکھ لیجئے، وہ پیس میکر بن جائے گا، کیونکہ اسلام کا ایک مطلب ہے پیس، شانتی۔ تو پیس میکر، مسلم کا مطلب ہو گیا پیس میکر۔ جہاں فساد ہو رہا ہے، جہاں جھگڑا ہو رہا ہے، تو یہ جب اس طرح کا جو بندہ ہوتا ہے نا، جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہ وہاں پر لوگوں میں صلح کرا دیتا ہے، وہاں پر شانتی کا پربند کر دیتا ہے، پیس کو قائم کر دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے مسلم۔ لیکن اس ٹرم کو صحیح طریقے سے جیسے استعمال کرنا چاہیے، اور اسے کس کانٹیکسٹ میں کب کیسے سمجھنا چاہیے اور لینا چاہیے، اس کی میں تھوڑی وضاحت آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دیکھیے، مسلم ورڈ کے اب ہو گئے، یعنی کہ مطلب ایک تو میننگ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے نا، اور یہ جو میننگ ہوتا ہے کہ کون اللہ کا کتنا فرما بردار ہے، کون کتنا آگیا کاری ہے، یہ جو میننگ ہوتا ہے یہ طے ہوتا ہے اللہ کے پاس، یعنی پرمیشور کے ہاں۔ دنیا میں جب انسان رہتے ہیں تو پھر اب ایڈمنسٹریشن کی خاطر یہ طے کرنا کہ کون کیا ہے، تو اس کے لیے بھی پھر یہ ورڈ آئے گا۔ یعنی اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اسلام دھرم کو جو ہے اپنایا ہے، یا میں اس میں پیدا ہو گیا ہوں اور میں مسلم ہوں، ہے نا، اور مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کس دھرم کو مانتے ہیں، تو پھر میں کہوں گا اسلام، اینڈ آئی ایم اے مسلم، میں مسلم ہوں، میں کہوں گا، ہے نا۔
یہ ایڈمنسٹریٹو پرپس کے لیے اپنا آئیڈینٹیفیکیشن مسلم بتانا. اب یہ دو الگ الگ طرح کی پہچانیں ہیں. ایک دنیاوی پہچان ہے ایڈمنسٹریٹو پرپس کے لیے, ہے نا. اب اگر کوئی مسلمان کورٹ میں جاتا ہے نا, قاضی کے پاس جاتا ہے نا, اور قاضی اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا مطلب سٹیٹس کیا ہے, وہ بولے گا میں مسلم ہوں. حالانکہ وہ بہت ساری چیزیں اسلام کے خلاف کرتا ہوگا, لیکن چونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلم ہوں تو اسے مسلم ہی درج کیا جائے گا, یعنی ریکارڈ میں وہ مسلم ہی لکھا جائے گا. اور اسی طرح کے ایڈمنسٹریٹو اور جتنے پروسیسز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے, تو وہاں پر اگر کہیں پر بھی ایسا کالم آتا ہے کہ آپ کا ریلیجن کیا ہے, تو وہ اسلام لکھے گا اور یعنی اپنے آپ کو مسلم لکھے گا. دوسرے لوگ جو کچھ اور ہیں تو پھر وہ اپنا اپنا لکھیں گے. تو یہ دیکھیے یہ دو الگ الگ میدان ہیں, ہے نا. ایک دنیاوی میدان آپ کہیں اس کو, ہے نا, اور ایک اللہ کے پاس اس کا سٹیٹس کیا ہے. تو دنیا کی نظر میں تو کوئی مسلم چاہے وہ کتنا ہی اسلام کے خلاف عمل کرتا رہے, لیکن جب تک وہ اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے تو لوگوں کو ماننا پڑتا ہے کہ بھئی وہ اپنے آپ کو مسلم کہہ رہا ہے تو اسے مسلم ہی ہم کنسیڈر کریں گے. لیکن یہ چیز اللہ کے پاس اس طرح کنٹینیو نہیں ہوتی, ہے نا. اللہ کے پاس یعنی یہ فرما برداری ہے نا بھائی, فرما برداری ہے جو ہمیں ہر لمحہ کنٹینیو, مطلب پہلے تو اختیار کرنی ہے, اسے ایکسیپٹ کرنا ہے نا, اس کو سٹارٹ کرنا ہے شعوری طور پر جانتے ہوئے اپنی مرضی سے, اور پھر ایک بار ہم نے سویکار کر لیا, ایکسیپٹ کر لیا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ایک بار ایکسیپٹ کر لیا اب زندگی بھر کے لیے چھٹی ہو گئی, بلکہ جب تک حیات باقی ہے, جب تک زندگی باقی ہے, اسی حالت میں اپنے آپ کو مینٹین کرتے ہوئے رکھنا ہے, اوبیڈینٹ اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہے. یہ کس کی عدالت میں امپورٹنٹ ہے؟ یہ اللہ کی عدالت میں امپورٹنٹ ہے نا. اور ہر کوئی امتحان میں ہے, یعنی وہ جو مسلم کے گھر میں پیدا ہوا وہ بھی امتحان میں ہے, وہ جو نان مسلم ہم جسے کہتے ہیں, غیر مسلم یعنی ہندو عیسائی وغیرہ ہم ان کو نان مسلم کہتے ہیں, وہ ان کے گھر میں پیدا ہوئے وہ بھی امتحان میں ہے. سارے انسان امتحان کے لیے پیدا ہوئے, امتحان تو سب کا چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا تو جسٹ بیکاز وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا اب اسے کچھ کرنا نہیں ہے نا, اور اس کی جنت پکی, اس کا سورگ جو ہے پکا ہو گیا, چاہے وہ پھر یہاں اس دنیا میں جیون کیسے بھی گزارے. ایسا نہیں, بلکہ اسے مسلم شعوری طور پہ بننا ہوگا, اور بننے کے بعد اپنے اس سٹیٹس کو لگاتار مینٹین کرنے کی جد و جہد کرنی ہوگی. اور یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں, اور وہی آیت میں نے آپ کے سامنے بالکل ابتدا میں پڑھی ہے. اب دیکھیے آیت میں کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا. میں پہلے وہ ترجمہ کر دوں جو مسلمانوں کے لیے کیا گیا ہے تاکہ مسلمان سمجھ جائیں, پھر میں اس کو اور ذرا یعنی پھر ٹرانسلیٹ کروں گا تاکہ ہمارے جو ہندو بھائی ہیں, عیسائی ہیں اور دوسرے بھائی ہیں وہ بھی سمجھ جائیں. ٹھیک ہے, کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے, اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, حق تقاتہ, ویسے ہی جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے, ولا تموتن, اور تمہیں موت نہ آئے, الا سوائے, وانتم مسلمون, سوائے اس حال میں کہ تم مسلم ہو. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اچھا پہلے میں اس کا وہ ترجمہ بھی کر دوں. دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, ہے آستھکو, ہے آستھا رکھنے والوں, یعنی اس ایک پرمیشور میں جو آستھا رکھتا ہے, ایمان ہے نا, ایمان کو آستھا کہتے ہیں. تو ہے آستھا رکھنے والوں, یا ایھا الذین آمنوا,
اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی میں نے اس سے پہلے بھی ایک جمعہ میں آپ کے سامنے سمجھایا ہے. یعنی نارملی اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے تقوی اختیار کرو، یا نارملی ڈرو، ہے نا. یہ اس قدر اللہ سے یا پرمیشور سے محبت کرنا کہ اس کی ناراضگی سے بھی ہمیں ڈر لگنے لگے، یہ وہ والا ڈر ہے. اتقوا اللہ، ہے نا. تو پرمیشور کی ناراضگی سے ڈرو، اس سے اتنی محبت کرو کہ اس کے خفا ہو جانے سے تمہیں بھے لگنے لگے. اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسے کہ اس سے محبت میں بھے کرنے کا حق ہے اس طرح سے بھے کرو. ولا تموتن، اور تمہیں موت نہ آئے، تمہاری مرتیو نہ ہو، الا، مگر اس حال میں، وانتم مسلمون، کہ تم سمرپن کرنے والے ہی ہو. یعنی مسلم مرو ورنہ مت مرنا، ایسی وارننگ ہے یہ. تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم ایک فرما بردار بندے ہو، سبمیشن کرنے والے ہو، سرنڈر کرنے والے ہو، اوبیڈینٹ ہو. اسی حال میں موت آنی چاہیے. یہ آدیش کسے دیا جا رہا ہے؟ آستھا رکھنے والوں. ظاہر سی بات ہے جس نے آستھا رکھی وہی آدیشوں کو سویکار کرے گا. اب یہ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. اور ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو مسلم ہیں آلریڈی، ابھی اور کیا مسلم بنوں میں ایمان والا بھی ہوں اور میں مسلم تو ہوں ہی، ہے نا. ماتا جی مسلم ہیں، پتا جی بھی مسلم ہیں، ابھی اور کیا مطلب مسلم بننا ہے. اور یہ تو الٹیمیٹ وارننگ ہو گئی نا. یعنی مرنے کے وقت خبردار رہنا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. یعنی وی ہیو ٹو بی سو الرٹ انٹل دا لاسٹ مومنٹ so that when death approaches we are submissive to God Almighty. ہم اللہ کے آگے جھکے ہوئے اس کی مرضی کے پابند، ہے نا، پرمیشور کے آگیا کاری رہے ہیں اب تک، آخری لمحوں میں بھی ہم آگیا کاری ہی رہیں، اور اس حالت میں ہماری جان نکلے، ہمارے پران ہم تیاگ دیں. تو مسلم بننے کی چیز ہوتی ہے نا. اور ایک بار جب بن جاتے ہیں تو پھر بنائے رکھنا بھی پڑتا ہے، مینٹین کرنا پڑتا ہے. اس کی ایک اور آسان مثال سے اگر میں آپ کو سمجھاؤں، دیکھیے جیسے ایک آدمی ہے، وہ ڈاکٹر ہے، اس نے شادی کر لی، اس کی جو پتنی ہے، بیوی ہے، وہ بھی ڈاکٹر ہے نا. میاں بیوی دونوں ڈاکٹر ہے. اب ان کو سمجھیے 1 سال کے اندر بچہ ہوا. اب کیا بچے کو آپ ڈاکٹر کہیں گے اور یہ لاجک دیں گے کہ ارے دیکھیے ممی بھی ڈاکٹر، ڈیڈی بھی ڈاکٹر، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر؟ ہوتا ہے ایسا؟ جی ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا ہے نا. تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ڈاکٹر بننا پڑتا ہے. تب اس کے لیے جو علم حاصل کرنا ہے وہ علم پہلے حاصل کیا جائے گا، اس کے امتحانات دیے جائیں گے، پھر وہ کامیاب ہوں گے تو پھر وہ جو انٹرنشپ ہوگی وہ کریں گے، پریکٹس کریں گے، ہے نا. جو بورڈ ہوگا میڈیکل بورڈ، اس میں ایگزام لکھیں گے، رجسٹر ہوں گے، لائسنس ایشو کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد میں پریکٹس کریں گے، تب کہیں جا کے ڈاکٹر کہلائیں گے. لیکن ہمارے پاس یہ جو ایڈمنسٹریٹو پہلو تھا اسے لے کے ہم نے کمپلیٹ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں، ہم نے یہاں اور وہاں اس دونوں کو ہم نے مکس اپ کر دیا اور کہا کہ ممی مسلم ہے، ڈیڈی مسلم ہے، میں بھی مسلم ہوں. اور جب مسلم ہوں تو اب پھر کرنا کیا ہے؟ یعنی جنت تو پھر مسلمانوں کے لیے ہے. اور پھر وہ میننگ کے اندر تو ہم گئے نہیں، یعنی بہت کم، اللہ ماشاء اللہ جو لوگ بھی گئے ہوں گے، ہے نا. اوبیڈینٹ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں لیکن پھر حرکتیں بہت ساری پھر اسلام کے خلاف ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں. کیسی؟ یعنی اسلام کا اور ان الفاظ کا، ان اصطلاحات کا ہم نے یعنی مسلمانوں نے مذاق بنا دیا ہے. آپ نے سنا ہے مسلم ٹیررسٹ. اب یوں تو اگر مسلم کو ایک ایسے ہی
یعنی پراپر ناؤن کی طرح آپ لے لیں تو پھر مسلم ٹیررسٹ، ہاں ایک کمیونٹی ہے، وہ کمیونٹی کو بلونگ کرنے والا یہ پرسن ہے اور وہ ٹیررسٹ ہے نا، اتنا مطلب یہ جو زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں وہ ایسے ہی سمجھتے ہیں. لیکن اب آپ اس کو ٹرانسلیشن میں دیکھیے، اوبیڈینٹ ٹو گاڈ ہے نا، مطلب اوبیڈینٹ ٹو گاڈ، گاڈ تو مطلب بائی ڈیفالٹ ہے وہاں پر. جب ہم مسلم کہہ رہے ہیں تو وہ پرمیشور اللہ کے تعلق سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اسی کے ہم اوبیڈینٹ ہے، سرنڈر اسی کو ہم نے کیا ہے. تو اب اوبیڈینٹ ٹیررسٹ اوبیڈینٹ، جبکہ پرمیشور کا آدیش یہ ہے کہ آپ کو آتنک روکنا ہے، آپ کو امن قائم کرنا ہے، شانتی اور پیس قائم کرنا ہے. مگر یہ آ گئی ہے ٹرمینالوجی مسلم ٹیررسٹ ہے نا، مسلم ریپسٹ بولے، یعنی ریپ کرنا تو منع ہے، بہت بڑا جو ہے گھناؤنا پاپ ہے. مگر اب اوبیڈینٹ، اب اس میں سے مطلب کیا نکل آئے گا کہ پرمیشور کا آگیاکاری بلااتکاری، یہی مطلب نکل کے آئے گا نا. اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ریپ کرنے والا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ دو ناممکن باتیں ہیں جو ایک جگہ جمع ہو رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو فرما بردار کہتے آئے ہیں، مسلم. ہمیں کوئی شرم نہیں آتی، مطلب ہے نا، اپنے کیریکٹر کو ہم دیکھیں گے کہ ہم واقعی اوبیڈینٹ ہیں یا نہیں ہیں، ہے نا، ہم ایلیجبل ہیں یا نہیں ہیں اس لفظ کے لیے اللہ کے نزدیک. کیونکہ سب کچھ جو ہے پھر اس کا تعلق اللہ ہی سے ہے نا، ہمارا وجود اسی نے بخشا ہے، ہم پلٹ کر اسی کی طرف جانے والے ہیں، ہے نا. اسی کے آگے جا کے ہمیں حساب کتاب دینا ہے، اسی کو تو خوش کرنا ہے، اسی کی آگیا کا پالن کرنا ہے. اور جو آگیا کے پالن میں جو آدیش اس نے دیے ہیں وہ انسانوں کی بہتری کے لیے، امن کو قائم کرنے کے لیے، ہے نا، لوگوں کی بھلائیوں کی خاطر اس نے وہ والے آدیش دیے ہیں سارے کے سارے. مگر یہ آپ کو پھر ملے گا، ہے نا، مسلم چور، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار چور. جبکہ اللہ نے چوری منع کی ہے، یہ اپنے آپ کو یعنی مسلم بھی کہتا ہے پھر چور بھی ہے. یہ باتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. یعنی وہ نافرمانی کر رہا ہے، یہ چوری، یہ زنا، یہ بلااتکار، یہ ٹیررزم، یہ سب اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف حرکتیں ہیں، اور یہ خلاف حرکتیں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو پھر بھی کہہ رہے ہیں مسلم. یہ مذاق بنا دیا ہے، اسلام ورڈ کا بھی مذاق بنا دیا ہے، مسلم ورڈ کا بھی ہم نے مذاق بنا دیا. ہم ہی نے بنایا ہے. اور پھر اب لوگ جب کہہ رہے ہیں تو پھر اب ہمیں یقینی نہیں ہوتا، ہے نا، ہمیں برا لگتا ہے. لوگ اگر کہہ دیتے ہیں تو پھر ہمیں بڑا برا لگتا ہے. تو جی ساتھیوں، یہ بہت یعنی غور سے سمجھنے کی بات ہے، اور اپنا اپنا احتساب کریے، ہے نا. میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیے احتساب ہمیں دوسروں کا نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے. اگر کسی کا تو وہ اپنا کرنا ہے لازماً. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا احتساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لے لیا جائے. ہم اپنا حساب نہیں لیتے، ہمیں دوسروں کے حساب کی بڑی چنتا ہے. ارے انہوں کیا کر رہے ہیں، ارے ان کا ایمان کتنا ہے، پتہ نہیں. یہ ایمان کو میجر کرنے کا مسلمانوں کے پاس کیا ہے نا انوینشن انہوں نے ایسا مطلب ایجاد کر لیا ہے، کیا آلہ ہے کہ ان کو لوگوں کا ایمان بھی آج کل پتہ چل رہا ہے، لوگوں کی نیتیں بھی ان کو معلوم پڑ جا رہی ہیں، ہے نا. کون منافق ہے، کون کافر ہے، کون مرتد ہے، کون گمراہ ہے، کس کی نیتیں خراب ہے، کون لوگوں کو گمراہ کرنے کے خاطر ہی جو ہے اب دین کی بات کر رہا ہے، سب ان لوگوں کو معلوم ہے. اور یہ دوسروں کا حساب کر رہے ہیں، اپنا حساب کی اتنی کوئی خاص فکر کسی کو، یعنی بہت سارے لوگوں کو نہیں، جبکہ فکر اصل میں کرنی تھی اپنے حساب کی. اور یہ چیز آپ غور کریں، دیکھیے جب یہ کوئی بھی بندہ اپنی مرضی سے سویکار کرتا ہے، قبول کرتا ہے، کب کرتا ہے؟ جب وہ اپنے رب کو پہچاننے لگتا ہے. پہچان ہونے سے پہلے نہیں ہوتی، اس بات کی تمیز نہیں ہوتی کہ میں کیا جو کر رہا ہوں وہ اچھا ہے برا ہے، یعنی اتنی خاص کوئی تمیز نہیں ہوتی، ہے نا. الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس جانکاری کے بغیر بھی مطلب وہ پورا یعنی شعور کے ساتھ
ہے نا, فطرت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. لیکن اکثر لوگ وہ ان کو بس معلوم ہے کچھ تھیوریٹیکل, ان کے پاس کچھ سینٹینسز ہوں گے, ہے نا, کچھ لینگویج کے اندر, عربی لینگویج کے اندر ہوں گے, سنسکرت کے اندر ہوں گے, یا اور لینگویجز کے اندر ہوں گے, وہ بولتے ہیں ان کو, لیکن پھر ان کلمات کا کوئی اثر ان کے دل پر نہیں پڑتا. یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ماننے والے کا پھر کردار کیسا ہونا چاہیے؟ وہ یہ مانتا بھی ہے, پھر یعنی گناہ بہت سارے کرتا بھی رہتا ہے, تو پھر یہ ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ حرکتیں تو نہ ماننے والوں جیسی ہے نا, تو پھر یہ ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بس ایک نالج ہے, ایک انفارمیشن ہے, ہم جس گھر میں پیدا ہوئے ہمیں جو چیز بتا دی گئی ہے ہم نے بس اسے مان لیا ہے ایسے ہی بلائنڈلی. اب کوئی خاص امپیکٹ اس کا ہماری لائف پہ نہیں پڑتا, اور اگر سمجھ کر مانتے ہوتے تو پھر اس کا امپیکٹ لائف پر پڑنا چاہیے, کیونکہ یہ سارا جو انتظام ہے جسے دھرم کہتے ہیں, دین کہتے ہیں, یہ انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے. اللہ نے دین بنا کر دیا کہ دیکھو تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ, جو پسندیدہ طریقہ ہے وہ میں بتا رہا ہوں تمہیں, یہ دیکھو اس کو فالو کرو. کیوں فالو کرو؟ کیونکہ میں مالک ہوں, میں کریٹر ہوں. پرمیشور سرشٹی کرتا ہے, وہ خالق ہے, کریٹر ہے, وہ اسی نے پیدا کیا, ہم اس کی پیدا کی ہوئی جو ہے ہستی ہیں. تو پھر اسی کے آدیش کا پالن کرتے ہوئے جیون بھی گزارنا ہے, پھر وہ حساب کتاب بھی لے گا. اور میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے کے خطبوں میں, ہے نا, کافی مطلب وقت گزر چکا ہے, آپ چاہیں تو پچھلے خطبوں میں جا کر دیکھیں, ہے نا, کہ پرمیشور دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, وہ البصیر ہے, ہر وقت ہر کسی کے اچھے برے اعمال دیکھ رہا ہے, میرے بھی ہر وقت میرے اچھے برے اعمال دیکھ رہا ہے. یعنی کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ تو دیکھ رہا ہے. تو میں اگر یہ بات کو سمجھتا ہوں, ہے نا, اور پھر اس کے بعد وہ السمیع ہے, وہ ہر وقت ہر کسی کی اچھی بری باتوں کو سن رہا ہے, میری بھی, یعنی اس میں سے میں اپنے لیے فکر لوں تو میری اچھی بری باتیں سن رہا ہے جو میں بول رہا ہوں. تو پھر اگر میں گالیاں دوں گا, اگر میں بری باتیں کہوں گا تو وہ سن لے گا, کوئی سنے نہ سنے وہ سن لے گا. پھر اس کے بعد وہ علیم بذات الصدور ہے, وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے, وہ سینوں میں جو کچھ ہے وہ اسے بھی جانتا ہے. یعنی انسان کے جو خیالات ہیں, اس کے جو نیتیں, انٹینشنز ہیں, وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. تو پھر مطلب یہ جاننے والا انسان کیا کرے گا کہ میرا پیدا کرنے والا میرے دل کا حال بھی جانتا ہے, میری سوچ سے واقف ہے, میرے ارادوں سے واقف ہے, میری نیت سے واقف ہے. تو پھر ویسا انسان اپنی نیتوں پر خود قابو کرنے کی کوشش کرے گا, اور وہ برے ارادے, برے خیالات, بری نیتوں سے اپنے آپ کو وہ خود بچائے گا. وہ جتنی ممکن ہو سکتا ہے وہ اپنی حد تک کوشش کرے گا اپنے آپ کو بچانے کی, کہ برا بھی سوچنا بھی جو ہے مجھے نہیں چاہیے. اور پھر جب وہ یہ جانے گا کہ وہی پرمیشور جو ہے وہ گواہ بھی ہے, وہ خود ساکشی ہے نا, وہ وٹنس بھی ہے. یعنی میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں, بول رہا ہوں, سوچ رہا ہوں, کوئی اور گواہ ہو نہ ہو, لیکن پربھو خود ساکشی ہے, اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے, وہ الشہید ہے. اور پھر وہ الحسیب ہے, وہ حساب کتاب لینے والا ہے. یعنی یہاں جو کچھ کروں گا وہ ضائع میں ادھر ادھر نہیں چلا جائے گا. اچھائی کروں گا تو پھر اس کا بدلہ ملے گا, وہ پنیہ کا, ہے نا, اور پھر پاپ کروں گا, گناہ کروں گا تو پھر اس کا بھی جو ہے برا بدلہ ملنے والا ہے. اور یہ جیون تو بہرحال ہے نا 50 60 70 سال پتہ نہیں کب, مگر وہ ختم ہونے والا ہے. زیادہ سے زیادہ لوگوں نے کتنا جی لیا. اور پھر اصل جو جیون ہے وہ پرلوک کا جیون ہے, اور وہاں جو جیون ہوگا تو حساب کتاب ہوگا پہلے, اور پھر جو کاریہ کر کے آئیں گے, جو اعمال لے کر آئیں گے, ہے نا, اس میں سے اچھے اعمال زیادہ ہوئے تو پھر کامیابی, ہمیشہ کی کامیابی, ہے نا, اننت جیون سورگ کے اندر, اٹرنل ایبورڈ, ہے نا. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کے سامنے گیتا میں سے بتایا تھا, آپ شری کرشن جو ارجن کو کہہ رہے ہے نا, کیا ملے گا اس پرمیشور کی شرن میں پوری طرح سے چلے جانے سے کیا ملے گا؟ اس جیون میں پرم شانتی ملے گی, اور مرنے کے بعد
सनातन परम धाम मिलेगा, द इटर्नल अबोर्ड, हमेशा का घर स्वर्ग में, वो मिलेगा, वो असल कामयाबी है। तो ये पूरा फलसफा है, पूरा कॉन्सेप्ट है जो हमें गीता देती है, बाइबल देती है, कुरान देता है। ये इंसान को इंटरनली मोटिवेट करता है ना, वो अपने रब को राजी करने के लिए वो खुद अपने आप पर कंट्रोल करता है। ये सब ये इंपैक्ट होना चाहिए हमारी लाइफ में, है ना। अगर हम परमेश्वर को मानते हैं, अगर हम अल्लाह को मानते हैं, यहोवा को मानते हैं, जिस भी नाम से हम जानते होंगे, है ना, मानते होंगे, सच्चे दिल से मानते हैं, तो फिर ये इंपैक्ट हमारी लाइफ पे होना चाहिए। मानते हैं मगर फिर हरकतें यानी फिर गलत हैं, लोगों को सताने में आगे हैं, लोगों को परेशान करने में आगे हैं, धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, है ना, बेहयाई के काम कर रहे हैं, तो फिर ये मानने का क्या मतलब हो गया। तो बहुत सख्ती से मानते हैं, ये भी अजीब है, बड़ा सख्ती से मानते हैं, मगर फिर जबान पे काबू नहीं है, गाली बक देते हैं, है ना, बुरी हरकतें जब तब, है ना, बस आउट ऑफ कंट्रोल अपने से होती चली जाती हैं, और फिर मानते बड़ा मजबूती से हैं। अब भाई आप जो भी मानते हैं उसका कुछ इंपैक्ट है आपकी लाइफ के ऊपर। तो ये साथियों, फिर मैं आपसे कहूं कि देखिए दो फर्क की चीजें, मैं किसी मुसलमान को गैर मुस्लिम, मैं यहां पर मतलब वो नहीं कर रहा यहां पे, है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं वो मुसलमान नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, ठीक है, वो अपने फैसले आप खुद कर लें। दुनिया में तो बहरहाल आप मुसलमान ही लिखाएंगे, मुस्लिम लिखाएंगे, लेकिन ये चेक करते रहना हमारी जिम्मेदारी है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है, ईमान वालों के लिए हुक्म है, जो इस आयत में मैंने आपके सामने पढ़ा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऑर्डर है अल्लाह ताला का, अम्र का सेगा है इसमें कि ए ईमान वालो, अल्लाह से तकवा इख्तियार करो जैसा कि तकवा करने का हक है, और खबरदार तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम फर्मा बरदार हो। तो फर्मा बरदार हैं, चेक कर रहे हैं लगातार, एक एक लम्हा, पता नहीं ना मौत कब आएगी, मौत का तो कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकती है। देख रहे हैं पिछले 2 साल से जो कोविड के अंदर अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोग कैसे चंद घंटों के अंदर, है ना, मुलाकात हुई, फिर एकदम खबर आई, अरे इंतकाल हो गया, है ना, देहांत हो गया, और ताज्जुब करें, अरे अभी मिला था, अभी ऐसा मस्जिद को आए थे, नमाज में मिले थे, मार्केट में मिले थे, है ना, इतने हेल्दी दिख रहे थे, तो फिर ये समझ में नहीं आया कि मौत कभी भी आ सकती है। ये तो रिमाइंडर है ना, बार बार अलग अलग मौकों से अल्लाह ताला रिमाइंड करता रहता है, देखो मौत कभी भी आ सकती है, और खबरदार, अलर्ट रहना, यू हैव टू बी ओबीडियंट, तुम्हें फर्मा बरदार ही रहना होगा। और इस कोशिश में जाहिर सी बात है हम इंसान हैं, है ना, चूक होगी, कोई गलती होगी, स्लिप हो जाएंगे, गलती कर बैठेंगे, कोई नाफरमानी कर बैठेंगे, लेकिन जितना जल्दी होश में आए तो फिर फौरी तवज्जो इधर वापस आनी चाहिए, नहीं, फर्मा बरदारी वापस। कोई फोर्स करेगा नहीं, खुद से, क्योंकि अपने आप को हमने सरेंडर किया है, तो खुद से करेंगे। ये होता है मुस्लिम, है ना, समर्पण करने वाला, परमेश्वर की शरण में आने वाला, परमेश्वर का, अल्लाह का, यहोवा का फर्मा बरदार बनने वाला, है ना, ओबीडियंट बनने वाला, वो खुद से बनेगा। तो अजीज साथियों, ये बनना है ना, अल्लाह की नज़र में, मैं अल्लाह की नज़र की बात कर रहा हूँ, दुनिया में आप जिस भी रजिस्टर में मुस्लिम लिखाएं वो बिल्कुल बराबर है, मुस्लिम है ना, लेकिन अल्लाह की नज़र में भी मुस्लिम हैं, या फिर ऐसी हरकतें, ऐसे आमाल हमसे हो रहे हैं, है ना, ऐसी फ़िक्र व अमल के अंदर मुब्तला हो रहे हैं कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ की है ना, उसकी नाफरमानी हो रही है, और पता चला हम खुश हैं इस बात से कि हम तो मुस्लिम हैं, है ना, कर रहे हैं डिसोबीडियंस, नाम अपना है ओबीडियंट, है ना, कर रहे हैं बगावत, लेकिन नाम अपना दे रखा है सरेंडर करने वाला। ये एक बेतुका मजाक है जो हर ऐसा करने वाला अपने आप के साथ कर रहा है ना, ऐसे लोग किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इस धोखे से हमें अपने आप को निकालना है, अगर हम ऐसे किसी धोखे में हैं, है ना। और फिर इसमें आखिरी एक और बात कह के मैं अपनी बात ख़त्म कर दूं आज के लिए, कि देखिए जब आप इस वर्ड को देखते हैं मुस्लिम, अल्लाह की इताअत को कबूल करने वाला, अल्लाह के आगे अपने सर को झुका देने वाला, है ना, सरेंडर करने वाला, सबमिट करने वाला, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला, तो फिर अब
دنیا کے تمام انسانوں میں سے جس کسی نے بھی یہ ارادہ کر لیا کہ میں پرمیشور کو مانتا ہوں، ہے نا، وہی ایک اپاسنا کے یوگیہ ہے، وہی ایک عبادت کے لائق ہے، اسی کی آگیا کا میں پالن کروں گا، ہے نا، اسی کے احکام کی میں پابندی کروں گا، اور پھر اس نے اپنی استطاعت کے مطابق وہ کرنا شروع کر دیا، تو اسے عربی میں کیا کہیں گے؟ مسلم کہیں۔ کوئی بھی انسان ہر آگیاکاری مسلم ہوتا ہے، ہوتا ہے نا، ہر آگیاکاری مسلم ہوتا ہے۔ یہ کوئی اسپیشل الگ سے کوئی کمیونٹی کا اعزاز نہیں ہے، ہے نا، کہ بس اسی میں پیدا ہونے والے ہے نا مسلم ہوتے ہیں، یعنی ایسا تو ہم نے کچھ امپریشن لوگوں کو دیا ہے، کیونکہ وہ ٹرمینالوجی ہم نے ایکسکلوزیو کر لی نا بھائی، حالانکہ وہ ٹرم ایکسکلوزیو نہیں تھا اس سینس میں، ہے نا، جیسا ہم نے بنا لیا ہے کہ کچھ بھی کرو بس نام مسلم ہے، بلکہ یہ تو ایک ایٹریبیوٹ کی بات ہے، آپ کے اندر ایک کوالٹی کی بات ہے نا، آپ کے ایک بیہیویئر کی بات ہے، آپ کی فکر و عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور یہ لگاتار اس کے اندر مطلب چینجز آتے رہتے ہیں، ہے نا، وسوسے آتے ہیں، ہے نا، دنیا کی دلکش چیزیں، گناہ کی چیزیں، پاپ کی چیزیں سامنے آتی ہیں، انسان مائل ہوتا ہے، کچھ غلطی کرنے چلا جاتا ہے، پھر پلٹ کر آتا ہے، کبھی کبھی پھسل جاتا ہے، غلطی کرتا ہے، پھر پلٹ کر آتا ہے، یہ تو لگاتار یعنی کہ ایک پریکٹس کرنے کی چیز تھی۔ یہ جو کوئی کرے تو عربی میں مسلم کہتے ہیں اس کو، ہے نا، اور قرآن مجید میں بھی ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو اہل کتاب میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت، ہے نا، وہ عیسائی ہیں، وہ یہودی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید میں ان کے بارے میں آیا ہے کہ وہ پہلے سے مسلم ہیں۔ یہ جو تفصیل ہے انشاءاللہ یہ مسلم ورڈ کے سلسلے میں بھی ہے اور مومن ورڈ کے سلسلے میں بھی ہے۔ مومن ایمان والا، ہے نا، آستھک، یعنی اللہ پر ایمان جو رکھتا ہے، پرمیشور پر جو آستھا رکھتا ہے اسے مومن کہتے ہیں۔ تو اس شبد کو لے کر بھی کن کے بارے میں، یعنی ہم نے جو سمجھا ہے نا ایکسکلوزیو مسلم کمیونٹی میں ہی ہوتے ہیں مومن اور مسلم، تو میں انشاءاللہ آئندہ جب جمعہ میں موقع رہے گا تو پھر میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ وہ لوگ بھی پہلے سے مومن ہیں، ہے نا، جو کسی اور گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا قرآن مجید میں جن گروپس کا جو ذکر آیا ہے تو عیسائیوں کا آیا ہے، یہودیوں کا آیا ہے اہل کتاب کے حوالے سے، تو وہ پہلے سے مومن ہیں، وہ پہلے سے مسلم ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں تو پھر وہ کوئی یعنی نئے سرے سے نہیں بن رہے، وہ پہلے سے ہیں، ٹھیک ہے، تو پہلے سے ہوتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ تفصیل آئندہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید ہے یہ باتیں کچھ سمجھ آ رہی ہوں گی، ہے نا۔ جب یہ باتیں سمجھ آئیں گی اور پھر ہم اپنے بھائیوں کو بتائیں گے یہ باتیں، تو یہ کمیونل جو ڈفرینسز ہیں، کمیونل جو ٹینشنز ہیں، یہ ڈسیپیٹ ہوں گے، یہ ختم ہوں گے، ہے نا۔ اور ہماری غلطیاں سدھارنے کا ہمیں موقع ملے گا، جہاں مسلمان یہ غلطی کر رہے ہیں کہ روش انہوں نے نافرمانی کی اختیار کی ہے، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں فرما بردار، ہے نا، مسلم کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ دونوں طریقے سے مطلب یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے لوگوں کو بینیفٹ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے تمام لوگوں میں سے یہ جو نفرتیں ہیں ان کو ہٹا دے، یہ علم کی بنیاد پر اور دلائل کی بنیاد پر بیٹر انڈرسٹینڈنگ کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس انڈرسٹینڈنگ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یکجہتی اور یونٹی پیدا کرے اور محبت پیدا کرے، ہمیں ایک کرے، ہے نا۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں سنتیں پڑھ لیں۔